صلاۃ التہجد، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 144 144، میں سمجھ رہا ہوں شب برات ہے، آج تھوڑا ایکسٹرا پڑھیں گے. 144 عن ابی سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق علیہ. یہ نماز تہجد کی فضیلت کا بیان شروع ہو رہا ہے، سے فضل صلاۃ التہجد. یہ نوافل میں ہمارے لیے، یہ نوافل میں ہے، یعنی ایکسٹرا نمازوں میں ہے، سنت ہے نماز تہجد. روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن، یہ تابعی ہیں، ہم لکھا چکے ہیں ان کے بارے میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے. یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان، رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی. انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے ہوا کرتی تھی. فقالت، تو ام المؤمنین عائشہ نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے. اب اس میں لوگ کو غلط فہمی ہو گئی، لوگ سمجھ لیے تراویح نماز کی بات ہو رہی. نماز تراویح کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ نماز تراویح اگر ہوتی تو صرف رمضان کی بات ہوتی. مگر ام المؤمنین عائشہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، حضور 11 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھتے، 11 رکعت سے زیادہ بڑھ کے نہیں پڑھتے، یعنی 8 رکعت تہجد پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے، اس طرح سے 11 ہو جاتے. جی اس طرح سے 11 ہو جاتے. اس کو بعض لوگ جو ہے وہ تراویح کی نماز سمجھ لی، یہ غلط فہمی ہے. تو فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. یصلی 4 4 رکعت نماز پڑھتے. فلا تسل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو کتنی پیارے نماز ہوتی تھی اور کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت. ثم یصلی 4 4 پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے. بس مت پوچھو کتنے حسین نماز، کتنی اچھی نماز اور کتنی لمبی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. ثم یصلی 3 اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے، وہ وتر کے. تو 4 رکعت پڑھتے پھر 4 رکعت پڑھتے. یہی حنفی علماء کا اور مذہب حنفی کا یہ موقف ہے کہ نماز تہجد اگر پڑھے تو 4 رکعت پڑھنا، 8 رکعت اس کا افضل ہے. منیمم نماز تہجد کی منیمم رکعتیں ہیں 2 رکعت. تہجد کم از کم 2 رکعت ہوتی اور میگزیمم ہے 12 رکعت. 2 رکعت منیمم ہے، 12 رکعت میگزیمم ہے. 12 رکعتیں پڑھنا یہ میگزیمم ہے، 12 رکعتیں. افضل اور سب سے بہترین طریقہ ہے 8 رکعت پڑھے جائیں. اور اس کے حساب سے جو ہے احناف کے اعتبار سے 4 رکعت پڑھنا، سلام پھیرنا، پھر 4 رکعت پڑھنا، پھر سلام پھیرنا، اس طرح سے نماز تہجد کا افضل طریقہ اس طرح سے ہے. شوافع اور حنابلہ کیا کہتے ہیں، 2 کر کے پڑھنا، 4 کر کے نہیں پڑھنا. تو جو حنبلی ہے، اگر سننے والوں میں کوئی حنبلی ہے یا مالکی ہے یا جو ہے شافعی ہے تو وہ 2 رکعت کر کے پڑھے. کیوں؟ ایک حدیث شریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھا کرو. یہ بھی ایک روایت ہے. تو ان کی دلیل وہ روایت سے، وہ کہتے ہیں 2 رکعت کر کے پڑھو. ہماری دلیل یہ حدیث شریف سے ہوتی ہے کہ حضور 4 پڑھتے پھر 4 پڑھتے، مطلب 4 پڑھ کے سلام پھیرتے، پھر 4 پڑھ کے سلام پھیرتے. تو دونوں جگہ دونوں باتیں اپنی جگہ ہے. اور دونوں کی یہاں بھی یہ کمپلسری نہیں ہے کہ اگر کوئی 4 رکعت ایک ساتھ پڑھا تو ہی تہجد ہوتی، اور اگر کوئی 2 کر دیا تو تہجد نہیں ہوتی. اس طرح سے نہیں ہے. 4 رکعت پڑھنا افضل ہے، حنفیوں کے نزدیک افضل ہے. اور اگر 2 سے پڑھے تو بھی ہو جاتی ہے. شوافع کے نزدیک جو ہے وہ 2 سے پڑھے، ٹھیک ہے. اور یہی نماز تہجد کا بھی طریقہ ہے اور یہی نماز تسبیح کا. جیسا آج شب برات ہے تو بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے. صلاۃ التسبیح کا بھی یہی مسئلہ ہے کیونکہ وہ رات کی نماز ہے. تو 4 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن تھکان زیادہ ہے، سو جانے کا امکان ہے. اکثر میرے خود کا بات بتا رہا ہوں کہ بچپن میں ہم والد صاحب کے پیچھے صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے تو نیند لگ جاتی تھی ہم کو سجدے میں.
پہلے رات میں 1:30 بجے اس زمانے میں بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے. قطر کی بات بتا رہا ہوں، جب والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے، سجدے میں جا کے ہم سو جاتے تھے، نماز ختم کر کے والد صاحب کو ہم کو اٹھانا پڑتا تھا. تو اگر سو جانے، نیند کا غلبہ ہونے اور کیا کہتے ہیں ذہن کے کھو جانے کا اگر امکان ہے تو 2 رکعت پڑھ کے اگر سلام پھیر لیتے ہیں تب بھی نماز ہو جاتی، نماز نہیں ہوتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں اطمینان سے پڑھتے، بہترین پڑھتے، پھر 4 رکعت بہترین اور طویل نماز پڑھتے، پھر 3 رکعت پڑھتے. قالت عائشہ، تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، فقلت یا رسول اللہ، جب میں یہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ نمازیں اس طرح سے پڑھے، فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، یا رسول اللہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر سو بھی جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، تھوڑی دیر ریسٹ کرتے، آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر سو کر اٹھتے، پھر وطر پڑھتے تھے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نماز وطر پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر سو کے اٹھ رہے ہیں؟ اب ہمارے پاس تو یہ ہے کہ نا، نیند لگ گئی، اٹھے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا. یا رسول اللہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو کر اٹھ رہے ہیں آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ میرے آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا. آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا. یہ انبیاء کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کے سونے سے، جیسا ہم سوتے ہیں تو ہمارا روزہ، ہمارا وضو نہیں رہتا ہے باقی، لیکن انبیاء کا اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سو کر اٹھے تو ان کا وضو نہیں جاتا، ان کا دل جاگتا رہتا، ان کا دل جاگتا رہتا ہے. یہ حدیث متفق علیہ. اور کیوں نہ جاگے، کیوں نہ جاگے کہ کئی مرتبہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ وحی خواب میں بھی آتی ہے. تو وحی خواب میں آتی ہے تو وہاں پر دل کو جاگے رہنا پڑے گا. بظاہر تو سو رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اندرونی طور پہ، باطنی طور پر وہ جاگے ہوئے ہیں. یہ حدیث متفق علیہ ہے.